بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ عزیزان محترم، اس ہفتے کے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ انسان ہر چیز کو سجا اور سنوار کے رکھنا چاہتا ہے۔ گھر بھی ہوتا ہے تو چاہتا ہے خوبصورت لگے، اچھا لگے۔ ایک گاڑی بھی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا سجاتا سنوارتا ہے کہ خوبصورت لگے، اچھی لگے۔ اگر کسی کے ہاں گندگی ہو، خرابی ہو، تو اس کو اس کا پھوہڑپن، اس کی انسان کی خرابی، اس کی انسان کی پرابلم سمجھی جاتی ہے، انسان کی کاہلی سمجھی جاتی ہے۔ ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوبصورت ہو، دیکھنے میں اچھی لگے۔ انسان دیکھنے میں کب اچھا لگتا ہے؟ سوال اس بات کا ہے کہ انسان دیکھنے میں کب اچھا لگتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عمدہ لباس پہن لیں گے، دن میں 4 مرتبہ نہا لیں گے، 2-4 گھنٹے میک اپ پہ خرچ کر لیں گے تو اچھے لگیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جسم اچھا لگے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ ایک انسان کی جو چہرے سے نہایت خوبصورت ہو، بڑی اچھی خوشبو اس کے جسم سے آ رہی ہو، بہترین لباس پہنے ہوئے ہو، لیکن اگر آپ کو اس کی حرکتوں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ بہت بد اخلاق ہے، بات بات میں مثلا گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، چوری کرتا ہے، فلاں 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 برائی ہے، تو کیا وہ انسان آپ کو اچھا لگے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ جسم کے اچھا لگنے سے انسان کا اچھا لگنا ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا چیز سمجھنی چاہیے؟ وہ چیز جو خود انسان ہے۔ یہ جسم انسان نہیں ہے، جسم انسان کا ہے، انسان کچھ اور ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تزکیہ نفس میں ہم نے اس بات پہ تفصیل سے گفتگو کی تھی، انسان اور انسان کے جسم میں فرق کیا۔ یہ جسم انسان کا ہے، اس کو اس نے اتنا سجا لیا، سنوار لیا، خود اپنے کو بھی تو تھوڑا سجائے سنوارے۔ اپنے کو سجانے اور سنوارنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے بہترین اور تنہا ترین جو راستہ ہے وہ تقوی پروردگار۔ تقوی کی یہاں بھی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان جتنا بڑا متقی ہوگا، خود انسان اتنا ہی بڑا خوبصورت ہوگا۔ اسی لیے ہم دنیا والے کسی کے چہرے کو دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، کسی کے ایکٹنگ کو دیکھ کے اس کی عزت کرتے ہیں، کسی کے مال کو دیکھ کے اس کی عزت کرتے ہیں، کسی کے عہدے کو دیکھ کے اس کی عزت کرتے ہیں، کسی کے کھیل کو دیکھ کے اس کی عزت کرتے ہیں، کسی کے الٹے سیدھے فن کو دیکھ کے عزت کرتے ہیں، فلاں بہت بڑا سنگر ہے، فلاں بہت بڑا ڈانسر ہے، فلاں بہت بڑا ہے۔ اس طرح سے ہوتا ہے نا سماج معاشرے میں، اس بیس پہ عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مال، دولت، فن، ان چیزوں پہ عزت ہوتی ہے۔ خداوند متعال کہتا ہے کہ تم میں جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے، ہمارے نزدیک سب سے صاحب عزت وہ۔ تقوی عزت کا معیار ہے۔ ہم کو نہ عزت لینی آتی ہے، نہ عزت دینی آتی ہے، نہ عزت کرنی آتی۔ اس صاحب عزت سے پوچھیں کہ عزت کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا اور کچھ ہفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات اور آپ کے خطبے کی روشنی میں متقین کے کوالٹیز اور صفات پہ گفتگو ہو، ایک صرف ہر ہفتے، تاکہ پورے ہفتے آپ کو اس ایک صفت کو اپنانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اگرچہ روز بھی اپنا سکتے ہیں، لیکن
ایک ہفتے زیادہ نہیں لگ سکتا. اگر انسان واقعی چاہتا ہے کہ وہ انسان بنے کہ جس انسان کو علی چاہتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ علی کیا کہتے ہیں. بارہا ہم نے کہا کہ علی علی کہنے سے انسان علی والا نہیں بنتا ہے. علی کے حکم پہ عمل کرنے سے انسان علی والا بنتا ہے. علی کی سیرت پہ عمل کرنے سے انسان علی والا بنتا ہے. علی کے نقش قدم پہ چلنے سے انسان علی والا بنتا ہے. بڑی عجیب بات ہے, کسی نے ہم کو ایک شعر SMS کیا, وہ ہم کو نہیں یاد رہ گیا, لیکن اس کا مفہوم ہم آپ کو سناتے ہیں کہ نمازیوں ہم کو بے نمازی مت سمجھو, ہم ذکر علی کو نماز سمجھتے. عجیب بات ہے. اگر ذکر علی نماز تو خوب مولا کیوں نماز پڑھتے تھے؟ مولا بھی اپنا ذکر کر لیتے. یعنی علی کے نام پہ علی کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے, علی کے نام پہ علی کا دشمن بنایا جا رہا ہے, علی کے نام پہ علی کا مخالف بنایا جا رہا ہے. سوچیں, ان نام نہیں, آپ دیکھیں سیرت کیا ہے, کردار کیا ہے. بندہ خدا, یہ تم کو لکھنے کا رائٹ کس نے دیا ہے؟ بات گھوم کے پھر وہیں آتی ہے کہ تمہارے اندر جن چیزوں کے اختیارات ہیں, جو کام کر سکتے ہو وہ کرو, اپنی اوقات سے بڑھ کے نہ کرو, ورنہ دین کے نام پہ بے دینی پھیلاؤ گے. آئیے وہ ایک کوالٹی جس کو ہم اس ہفتے ذکر کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے تواضع رفتار میں. انسان کی رفتار میں تواضع. تواضع بہت مشہور لفظ ہے, آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ وہ انسان جو تھوڑا سا اپنے نفس کو, خود لفظ کے معنی میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے, اس لیے ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں ڈیٹیل میں, صرف ایک اشارہ کر دیں, کیونکہ یہ الفاظ پورے مفہوم ہوتے ہیں. اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خطبے کے کئی حصے ہوتے ہیں اور ساری باتوں کو ذکر کرنا, لہٰذا انشاءاللہ تواضع اگر کسی کو ضرورت ہو تو بعد میں آئے یا کسی سے معلوم کرے. تواضع وہ کہ جہاں پہ انسان اپنے نفس کے اندر انکساری پیدا کرتا ہے. تواضع وہ کہ جہاں پہ انسان تکبر سے دور کر لیتا ہے اپنے کو, اس کو تواضع کہا جاتا ہے. انسان کی رفتار میں تواضع ہونا چاہیے. یہ متقین کے کوالٹیز اور صفات میں سے ایک صفت ہے. بعض لوگ ہیں کہ روڈ پہ چلتے ہیں تو ایک دم اکڑ کے سمجھتے ہیں کہ پوری روڈ کے وہ تنہا اکیلے مالک ہیں. ہو تم یہاں کیسے, تم وہاں کیسے, اس کو بھی 4 بات کہہ دی, اس کو بھی. یہ تواضع نہیں ہے, تکبر. دیکھیں تکبر کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ احساس ہو پاتا ہے کہ وہ تکبر کے شکار. انسان متکبر ہو گیا, یہ انسان کو بہت کم انسانوں کو, بہت کم لوگوں کو احساس ہو پاتا ہے. انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ احساس نہیں ہو سکتا ہے. انسان کوشش کرے تو احساس ہو بھی سکتا ہے, ورنہ خداوند متعال کبھی بھی دور رہنے کو نہیں کہتا. انسان اگر چاہے تو اپنے اندر کے تکبر کو بھانپ سکتا ہے, گھمنڈ کو معلوم کر سکتا ہے. لہذا انسان کو, ہم کیسے ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھتے ہیں, ارے فلاں کے اندر تکبر آ گیا, دوسرے کو دیکھ رہے ہیں آپ. اس سے زیادہ آسان ہے اپنے کو دیکھنا, اس سے زیادہ آسان ہے اپنے کو دیکھنا. ایک انسان کو آپ یکبارگی ایک آن میں 10 فلور 12 فلور اوپر پہنچا دیجئے, اس کی آنکھ کھلے تو کہے گا اتنی اوپر آ گئے. یکبارگی ہوگا نا احساس, یکبارگی جھٹکے سے نیچے کیجئے تو اس کو احساس ہوگا. لیکن وہی انسان اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جائے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے آئے گا تو اس کو احساس نہیں ہوگا. یہ جو اس انسان کے اندر تکبر آتا ہے, یہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے. دوسرے کو دیکھتا ہے, یکبارگی دیکھتا ہے, اس لیے فوراً کلک ہو جاتا ہے. اپنے اندر چونکہ تھوڑا ہوتا ہے. اگر انسان ان کرائٹیریا کو, ان شرائط کو, ان باتوں کو, ان چیزوں کو کہ جس کو اسلام کہتا ہے, اگر انسان اس کو دیکھتا رہے, اس کو سمجھتا رہے, اس پہ عمل کرتا رہے, تو جہاں سے تکبر کا راستہ شروع ہوتا ہے انسان وہیں سے اس کو ختم کر دے گا. اور پھر اگر اس مسئلے کی اہمیت کو ہم سمجھ رہے ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں, اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں تو جس طریقے سے انسان سال میں 1 مرتبہ اپنے پورے باڈی کا چیک اپ کراتا ہے کہ کوئی بیماری تو نہیں ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج اکثر انسان کراتے ہیں اور صحیح بھی ہے, کرانا بھی چاہیے. انسان کے جسم کی صحت اور سلامتی اس کے لیے بہت اہم ہے, اس کے لیے, اس کی فیملی کے لیے, اس کے قوم کے لیے, اس کے ملنے والوں کے لیے, اس کے اگر ادارے سے وابستہ ادارے کے لیے, سب کے لیے بہت اہم ہے. اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنے روح کا چیک اپ کرائے. ایسے اصحاب تھے کہ جو سال میں 1 مرتبہ ائمہ کے پاس جا کے اپنے عقائد کو بیان کرتے تھے کہ مولا دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی. یہ ہے روایتوں میں. اب یہاں پہ کام آتا ہے عالم, جس کو ہم سب سے بیکار سمجھتے. اگر 2 رکعت نماز اور 4 رکعت نماز اس کے پیچھے نہ پڑھنی ہو تو پھر وہ اس کام کا بھی نہیں ہے, کیونکہ مجلس تو ماشاءاللہ سبھی پڑھنے لگے.
خطابت کا تعلق علم سے کم ہو گیا ہے، فن سے زیادہ ہو گیا. جو جتنا بڑا فنکار اتنا ہی بڑا خطیب. اور ہم بھی مجلسوں میں جا کے علم کم فن زیادہ ڈھونڈتے ہیں. بڑی اچھی مجلس پڑھی، ایمان تازہ. تو اب وہ کام تو خیر عالم کا تقریباً ختم ہو گیا. عالم کا کام 2 رکعت نماز پڑھانا ہے. کبھی بات ہوئی تو ہم بتائیں گے. کہتے مولانا ہیں، لیکن چونکہ مولانا کے معنی ہمارے اکثر بھائی نہیں جانتے ہیں، اس لیے شاید اس نقطے کو نہیں محسوس کر سکے. حسب والا انشاءاللہ کسی موقع پہ اس تفصیل کو ہم پیش کریں گے. ہم کہتے ہیں مولانا ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ وہ ہمارے اشاروں پہ چلے. یہ پرابلم ہے. مولانا مولا سے، مولا کے معنی میں، یعنی اس کو بھی ہمارے اوپر ولایت حاصل ہے. بہرحال کبھی تفصیل سے بات آئے گی تو اس چیز کو ہم واضح کریں گے کہ وہ ولایت کون سی ہے، کیسی ہے، کس ولایت قسم میں ہے. کوئی الگ سے ولایت نہیں ہے، وہی ائمہ کی روشنی میں ہے، ائمہ کی ولایت کو کنٹینیو کیا ہے. بہرحال وہ ایک ڈیٹیل ہے، تفصیل. یہاں پہ عالم کا کام پڑتا ہے کہ اب عالم آ کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی اخلاقی بیماری ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اندر تزکیہ نفس ہے کہ نہیں ہے، نفس میں کوئی کثافت ہے کہ نہیں ہے. البتہ جہاں پہ عالم کی بات ہے، عالم کے صفات کے لیے خود مولا کائنات کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. وابستہ ہو جائے نہج البلاغہ سے بھی موقع ہے. ہر چیز نہج البلاغہ میں، عالم سے متعلق بھی. اس لباس کا نام عالم نہیں ہے. یہ لباس پہننا بہت آسان، کچھ کپڑوں کا کام ہے اور ایک ٹیلر کا کام، لباس تیار ہو جائے گا. اس لباس میں علم نہیں ہے، نہ ہی ہر لباس کا پہننے والا عالم. پھر وہی بات ہے، ہم کو اپنے گھر میں ایک میکینک کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، فن کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا ڈگری ہے اس کی، کچھ پڑھے لکھے ہے کہ ایسے ہی بس کہیں سے سیکھ لیا. عالم کی جب ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی اس لباس کو پہن کے آ جائے ہم سب کو عالم سمجھ لیتے ہیں. مولا کائنات نے آپ کو معیار دیا ہے. یہ مت کہیے کہ مولانا ہم کیسے یہ کریں گے، نہیں. عالم تو عالم، امام بھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پہچاننا پڑے گا، ورنہ ہر آدمی کہنے کو تیار ہے کہ ہم امام. آج کتنے جھوٹے دعوے ہیں، ہم نبی ہیں، ہم امام ہیں، کہ نہیں؟ اگر کسی کو نہ معلوم آئیے ہم بتائیں. بہت سے ایسے ہیں جھوٹے امام ہیں، جھوٹے نبی ہیں. وہاں بھی آپ کے پاس کچھ ایسے معیار و پیمانے ہونے چاہیے کہ جس کے بیس پہ آپ پہچان سکیں کہ یہ نبی یا امام ہے کہ نہیں ہے. جب امام کو پہچاننے کے لیے معیار کی ضرورت ہے تو یہ عالم بغیر معیار کے کیسے بن جاتا ہے؟ اس کو بھی پہچاننے کے لیے معیار ہونا چاہیے. ہر انسان عالم نہیں. اب جب یہ اس معیار کا عالم ہوگا تو یہ آپ کا ٹیسٹ لے کے بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ اخلاقی بیماری پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنے کو مطمئن سمجھیے گا. لیکن اس سے بہتر خود روایتوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. گفتگو تھوڑا سا طولانی ہو گئی. مولا کا جو جملہ ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جو حسب دستور ہر ہفتے ایک جملہ بیان ہوتا ہے. اس سے پہلے کئی ہفتوں میں ہم نے آپ کے سامنے ایمان کی نشانی، کفر کی نشانی، شک کی نشانی، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بنیادی اور بیسک چیز ہے. ایک مرتبہ پھر جا کے اس کو شروع سے آخر تک پڑھیے. نہج البلاغہ آپ کے گھر میں موجود ہے، اور نہیں ہے تو لے کے آئیے. اس سے بڑا ظلم علی پہ کچھ نہیں ہے کہ انسان کے ہاں نہج البلاغہ نہ ہو. اس ہفتے جس جملے کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، فاعل الخیر خیر منہ. اچھے کام کا کرنے والا، اچھائی کا انجام دینے والا اس اچھائی سے بھی بہتر ہوتا ہے. وفاعل الشر شر منہ. برے کام کا کرنے والا اس برائی سے بھی بدتر ہوتا ہے. یعنی اچھا کام وہ سیڑھی ہے کہ جو انسان کو اس کام سے بھی اوپر لے جاتی ہے. برا کام اس کنویں کا نام ہے کہ جو انسان کو اس برائی سے بھی نیچے لے جاتا ہے. اب جب ہم کچھ کریں، مثلا اگر ہم نے غیبت کی، تھوڑا سا یہاں پہ سخت ہونے کی ضرورت ہے. جب تک انسان سخت نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اخلاقی علاج نہیں ہوگا. کوئی علاج نہیں ہوتا. ڈاکٹر کے بھی اگر رحم آئے تو ڈاکٹر بھی کسی کا آپریشن نہیں کر سکتا ہے. تو کیسے ہم قینچی لگائیں، کیسے ہم اس کو کاٹ دیں، کیسے اس کے زخم میں ہم یہ سب کر دیں. تکلیف ہو رہی ہے بیچارے. حد تک یہ کہ انجیکشن نہیں لگا سکتا، ایک دوا نہیں دے سکتا ہے. کڑوی دوا اس اچھے آدمی کو کیوں ہم دے دیں بھائی بلا وجہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن تھوڑا سا انسان کو سخت ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس تھوڑی سی کڑواہٹ کے پیچھے جو مٹھاس ہے وہ زیادہ ضروری ہے اس کے لیے. اس تھوڑی سی قینچی کے کٹ کے پیچھے جو دوام ہے، جو فائدے ہیں وہ زیادہ مفید ہیں. اسی طریقے سے
اس تھوڑی سی سختی کے تجزیے کے بعد جو انسان کی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ غیبت کسی سے پوچھئے بہت بری چیز ہے، نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے، سماج میں ہونی نہیں چاہیے، معاشرے میں ہر آدمی آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی تقریر کر دے گا، بہت بری چیز ہے۔ لیکن پھر وہی انسان جب خود غیبت کرتا ہے، وہی انسان جو خود غیبت اگر اتنی بری چیز ہے تو آپ کتنے برے؟ مولا یہی تو کہہ رہے ہیں، فاعل الشر شر منہ، برائی کا انجام دینے والا اس برائی سے زیادہ برا ہے۔ غیبت کے لیے تو آپ نے آدھے گھنٹے کی تقریر کر دی کہ غیبت اتنی بری ہے، غیبت میں یہ خرابی یہ خرابی ہے، آپ کتنے برے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے ایک مثال دی غیبت۔ بے حجابی بہت بری چیز ہے، یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے، سماج خراب ہوتا ہے، سماج گندا ہوتا ہے، جوانوں کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن جب خاتون خود بے حجاب نکلتی ہے، اب آپ کتنی بری؟ اپنے کو بھی تو دیکھیں، آپ کتنی بری؟ اس برائی کو کون محسوس کرے گا؟ ایسے موقع پہ شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے، شیطان کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس گناہ کی توجیح کرواتا ہے۔ توجیح کہتے ہیں وجہ بیان کرنا، وجہ بیان کرواتا ہے۔ ارے نہیں، آپ کو نہیں معلوم مولانا، وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ اگر ہماری وائف بغیر حجاب کے نہ جاتی تو لوگ اس کو گرا سمجھتے۔ ان کے گرا سمجھنے سے کوئی گر تھوڑی جائے گا، ہم بھی آپ کو جاہل سمجھ رہے ہیں، ہو تھوڑی جائیں گے آپ، کسی کے سمجھنے سے تھوڑی کوئی ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ گرا سمجھ رہے ہیں، اس کی آپ کو زیادہ فکر ہے، اور حجاب نہ کرنے سے مولا کائنات آپ کو اس بے حجابی سے زیادہ گرا سمجھ رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ وہ 4 لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کی فکر زیادہ ہو گئی، امیر کائنات کیا سمجھ رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے آپ کو، مولا متقیان کیا سمجھ رہے ہیں اس کی فکر نہیں۔ ارے وہ غیبت تو وہ تو ان میں پائی جاتی ہے، اس لیے ہم برائی بیان کر رہے تھے، پائی جاتی تبھی تو غیبت ہے، نہ پائی جائے تو الزام ہے، تہمت ہے، وہ اس سے بدتر ہے۔ یہ 1-2 مثالیں دی ہیں، ورنہ ہر گناہ پہ انسان سوچے کہ جس گناہ کو کر رہا ہے اس گناہ سے بدتر ہے۔ کیوں؟ یقیناً کم سے کم جو اس کی وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ یہ جو گناہ کر رہا ہے وہ تو گناہ ہے ہی ہے۔ اچھا ایک چیز اور بیچ میں بیان کرتے چلیں کہ گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھنا یہ خود ایک گناہ، کسی کی گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ خود گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اخلاق کہتے ہیں گناہ یعنی اعلان بغاوت جو کہ خدا کے سامنے ہے۔ گناہ پالنے والے تو یہ کہہ رہا ہے کہ غیبت نہ کر، میں کر رہا ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سمجھ لے اپنی زبان میں جو کہتے ہو، چیلنج، بغاوت۔ پالنے والے تو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ انسان کا عمل بیان کر رہا ہے، یہ انسان کا پریکٹیکل کہہ رہا ہے، بھلے انسان زبان سے نہ کہے اس کو، ارے نہیں خدا نے کہا ہے تو ضروری ہے، واجب ہے، سب پہ واجب ہے، آپ پہ بھی، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کو؟ بچے گناہ سے، محفوظ رہیں۔ گناہ انسان کو پست سے پست ترین درجوں تک لے جاتا ہے۔ آئیے جو بات ہم پیش کر رہے تھے کہ کم سے کم وجہ یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جو گناہ کرتا ہے، گناہ تو کیا اس نے، گناہ سے زد ہوا، گنہگار ہو گیا، اس کا نفس گندا ہوا، دل پہ ایک نشان پڑ گیا، سیاہ نشان آ گیا، کثافت، غلاظت سب کچھ ہے، اس پرسنٹیج کے حساب سے انسان کا دل مردہ ہو گیا، انسان کی انسانیت مردہ ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو تقویت ملی، وہ گناہ مضبوط ہوا، اسٹرانگ ہوا، سماج میں وہ گناہ رائج ہوا، لوگوں کے سامنے وہ گناہ رائج ہوا۔ کسی دوسرے گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کے دوسروں کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ زمانہ شاہ میں، ایران میں پلاننگ کے ساتھ، پروگرامنگ کے ساتھ بے حجابی کیسے رائج کی گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کو میڈیا کے ایفیکٹس کی جو باتیں تھیں اس میں بتایا تھا کہ 6 مرحلے گزرنے کے بعد کوئی بری چیز ہمارے لیے اچھی بن جاتی ہے، وہ ہوتے ہوتے بنتی ہے۔ یہی گناہ ہے، سماج میں ہوتے ہوتے وہ حسن اور اچھائی بن جاتا ہے۔ یہ کرنے والوں کا اس میں ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، کسی آبادی میں اگر کوئی قتل نہ ہوا ہو، پہلا قتل ہو جائے، اب اس چیز کو تو ہم محسوس نہیں کر سکتے اس لیے کہ روز سینکڑوں قتل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہوتے ہیں، شیعوں کے ہوتے ہیں، ہم سننے کے عادی ہو گئے۔ اس گناہ کو سوچئے کہ جو گناہ نہ ہوا، یک بارگی ہو جائے۔
سماج و معاشرے میں اگر آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ انسان شراب پیتا ہے، او شرابی ہے، شرابی ہے، شرابی، لیکن اسی شراب کو آپ اس معاشرے میں جا کے دیکھیے کہ جہاں پہ بہت سے ایسے معاشرے ہیں کہ جہاں پہ شراب نارمل چیز ہے، لوگ شرابی کہتے بھی نہیں ہیں، وہ عزت دار الفاظ، ڈرنک کر رہے ہیں، ڈرنک کر رہے ہیں، الفاظ بدلنے سے گناہ کی شکل بدل دی جاتی ہے، ڈرنک کر رہے ہیں بڑی عزت دار الفاظ میں، نارمل چیز ہے۔ وہاں پہ جو نہیں پیتا اس کو گرے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جن ماحول میں خواتین باحجاب نکلتی ہیں وہاں اگر بے حجاب ایک خاتون ہو اس کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس ماحول میں خواتین بے حجاب ہوتی ہیں وہاں اگر ایک باحجاب ہو تو ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے، یہ حجاب میں کیوں؟ یہ کرنے والوں کی غلطی جس نے گناہ کو اتنا رائج کر دیا کہ گناہ عام ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا، ہر آدمی کے لیے ممکن ہو گیا۔ یہ اس لیے بدتر ہے کہ یہ ہے کہ جو اس گناہ کو زندہ رکھے۔ جس طریقے سے ایک ماں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے، اس کو طاقتور بناتی ہے، اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے گناہگار گناہ کر کے اس معاشرے میں گناہ کو پیدا کرتا ہے، گناہ کر کے اس کو باقی رکھتا ہے، گناہ کر کے اس کو پروان چڑھاتا ہے، گناہ کر کے اس کو بڑا بناتا ہے، پھر وہ گناہ سماج میں رائج ہوتا ہے اور سب اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں۔ شاید اس لیے گناہ کرنے والا گناہ سے زیادہ بدتر ہے۔ اسی طریقے سے فاعل الخیر خیر منہ، اچھائی کی طرف بھاگے، جو اچھائی ہم انجام دے رہے ہیں اس فعل سے زیادہ اچھا اس اچھائی کا کرنے والا ہے، اس اچھائی کا کرنے والا اس اچھائی سے زیادہ اچھا ہے مولا کی نگاہ میں۔ وہ ہم کو کہ اچھا بننا ہے تو کیوں ہم گناہوں میں اچھائیاں ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں نہیں اچھائیوں میں اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ مولا کائنات نے ایک سکسیس زندگی گزاری ہے، ایک کامیاب زندگی گزاری ہے، کسی کو انکار ہے؟ کسی کو نہیں ہے، لیکن ہمارے عمل منکر ہیں۔ زبان کہتی ہے کہ علی کی زندگی سکسیس ہے، لیکن جب آئیڈیل بنانا ہوتا ہے تو کسی ایکٹر کو بناتے ہیں، کسی پلیئر کو بناتے ہیں۔ بندے خدا کون بیوقوف ہے جو سکسیس کو چھوڑ کے ان سکسیس کے پیچھے بھاگے گا؟ لیکن ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں عمل؟ زبان کہتی ہے کہ ہاں اچھائیاں کرنی چاہیے، سیرت علی پہ عمل کرنا چاہیے، سب کچھ۔ یہ علی علی کہا اس لیے جاتا ہے کہ نام علی سے سیرت علی تک پہنچے، ورنہ اگر علی علی نام علی سے سیرت علی تک پہنچانے کے لیے مانع و رکاوٹ بن جائے تو یہ نام علی بھی علی کا نام نہیں ہے، یہ انسان دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ علی علی ہے ہی اسی لیے، یہ مولا کائنات کی صفات اسی لیے ہیں کہ انسان ان صفات کو اپنائے، مولا کے نقش قدم پہ چلے۔ آپ بتائیے کہ مولا کے زمانے میں مولا کے اصحاب میں سے کون سے ایسے صحابی تھے کہ جو آتے ہیں علی 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 کر کے چلے گئے، اس کا کچھ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں علی علی کر لیا، روزہ نہ رکھیں علی علی کر لیا، قرآن نہ پڑھیں علی علی کر لیا، غیبت کریں علی علی کر لیا، علی تو ہے نا بخشوائیں گے۔ کسی ایک صحابی کا نام لے کے آئیے کہ جس کا کردار لوز ہو، جس کا عمل کم ہو، جو عمل کے میدان میں پکا نہ ہو، صرف علی علی کر لیا۔ جب علی کے زمانے میں رہ کے لوگ علی علی خالی نام لے کے بخشش کی امید نہیں رکھتے ہیں تو آج 1400 سال بعد کیسے یہ رکھتے ہیں امید؟ ہمارے سامنے سیرت موجود ہے، ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے، ہمارے سامنے کردار موجود ہے۔ وہ لاوارث قومیں جن کے پاس ان کا پاس نہیں ہے، ان کا ماضی نہیں ہے، وہ کچھ بھی گڑھ سکتی ہیں، ہمارے سامنے دلائل موجود ہیں، ہم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لہذا انسان اچھائیوں پہ عمل کرے، فاعل الخیر خیر منہ، اس اچھائی سے اچھائی اس کو خدا سمجھے گا، چونکہ مولا کہہ رہے ہیں، اور مولا ہر وہ کام کہ جو خدا سمجھتا ہے وہ علی سمجھتا ہے۔ فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ، جو برائی کا انجام دینے والا اس برائی سے بدتر ہے۔ لہذا سیرت علی، حکم علی، معیار علی، جو علی نے ایک معیار بنا دیا، وہ ہمارے لیے حرف آخر، اور اسی پہ ہم عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور یقیناً ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللہ الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی ایک بار پھر تقوی پروردگار کی طرف اپنے نفس اور آپ سب کو تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سے ایک مناسبت جو 23 ذی قعدہ کو ہے، بعض روایات کے حساب سے امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. امام ہشتم کہ ان کا وجود ہر امام کی طرح سے حکومت کے نگاہوں میں ایک بہت بڑا کانٹا اور ایک بہت بڑی مشکل بن گیا تھا. کسی حکومت کا کسی امام کو قتل کروا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکومت اس امام کے سامنے لاچار و مجبور ہے. یہ تخت حکومت پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک چھوٹے سے گھر یا ایک قید خانے میں بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہیں. ورنہ ایسے حالات میں کہ جب کہ حکومت خود اپنے قتل کو چھپانے کی کوشش کرے، خود اس بات کی کوشش کرے کہ لوگ قاتل کو عنوان سے نہ پہچانے، ایسی صورت میں قتل کروانا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ثبوت و دلیل نہیں بن سکتا ہے. حکومت کو جب اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ ان کا زندہ رہنا ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، تب وہ قتل کرواتے تھے. ہم نے اس کی تحلیل آپ کے سامنے پیش کی ہے اور جن چیزوں کو پیش کیا لہذا اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یاد دلا دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کیوں ایسا ہوتا تھا اور کیسے ہوتا. امام کی وہ زندگی کی جس کو حاکم اپنی نگاہوں کا پابند بنانا چاہتا تھا، امام نے اپنی حکمت عملی سے اس زندگی کو اتنا آسان بنایا کہ وہاں پہ حقیقی اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا. دیکھیے، ائمہ کی جو حکومتوں سے جنگ چلتی تھی اس کا سب سے باریک سب سے اہم پوائنٹ یہی تھا کہ حکومت اپنے اعتبار سے اسلام پیش کرنا چاہتی تھی اور ائمہ حقیقی محمدی اسلام پیش کرنا چاہتے تھے، جس کو اسلام ناب محمدی کہا جاتا ہے. یہ جو اسلام پیش کرنا چاہتے تھے یہ اپنی مرضی کا، اس کو آپ یزیدی اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ شیطنت والا اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، آج کے زمانے میں اس کو آپ امریکی اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
جب امریکہ آپ کو گراؤنڈ زیرو پہ مسجد بنوانے کی پیشکش کرے تو اس کا مطلب کہ امریکی اسلام ہے. امریکہ قرآن پرنٹ کروائے تو اس کا مطلب امریکی اسلام ہے. امریکہ کہیں پہ مبلغ بھیجے تو اس کا مطلب یہ امریکی اسلام ہے. امریکہ میں اگر اسلام کے لیے ریسرچ سینٹر کھلیں یہ امریکی اسلام ہے. ہم نے آپ کے سامنے اورینٹلزم پہ بات کی تھی, آپ میں سے کسی لوگوں نے جا کے اس کو دیکھا بھی, آ کے بتایا بھی کہ ہم نے دیکھا. جس نے نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھے. یہ اورینٹلزم پہ جو کام ہو رہا ہے یہ امریکی اسلام کے لیے ہے. اس اسلام کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہی کام تھا اس وقت. اسلام کی شکل کو بدلنا چاہتے تھے, اسلام کو محدود کرنا چاہتے تھے. اسلام وہ دین کی جس کو رسول نے انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے پیش کیا ہے, اس دین کو یہ لوگ مسجد میں, امام باڑے میں, نماز میں, روزے میں, تسبیح و تحلیل میں محدود کرنا چاہتے تھے. یہی فرق ہے, یہی فرق ہے. اگر آپ کو اسلام سے بڑی محبت ہے تو پھر کیوں وقت کے امام کو قتل کروا رہے ہیں؟ امام تو آپ سے حکومت کا ہی مطالبہ نہیں کر رہا, وہ تو کہ خالی آپ کی حکومت آپ کے دربار میں بیٹھ کے لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کرنا چاہتا ہے. آپ کو اس سے مشکل کیوں ہے؟ عزیزان محترم, یہ مشکلات بدلی نہیں ہیں, آج بھی وہی مشکلات ہیں. یہ جو ہم گفتگو کریں گے, یہ آج توہین رسالت پہ فلم بنوانا, آج تو رسول زندہ ہی نہیں ہے, کیوں رسول کی توہین کی تم کوشش کر رہے ہو؟ یہ بات سمجھ میں آئی پھر آج. اس کا مطلب کہ جو لوگ رسول کو مردہ سمجھتے ہیں وہ احمق ہیں. رسول آج زندہ ہیں, اور اتنے ہی زندہ ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے. یہ حیات رسول کی یہ فلم حیات رسول کی بہترین دلیل ہے, رسول کے زندہ ہونے کی بہترین دلیل. آئیے ابھی اس پہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو کرتے ہیں. امام کی وہ سیرت کہ جو سیرت سارے امام کی اپنے وقت کے حاکم کے لیے مشکل بن گئی تھی, مصیبت بن گئی تھی. کبھی ہم نے غور کیا, دیکھا کہ اس سیرت میں ہے کیا؟ کبھی ہم نے امام کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کی. ہم نے بارہا آپ سے کہا کہ جب کسی امام کی مناسبت ہو تو اس کے بارے میں کچھ پڑھنے اور سمجھنے اور لینے کی کوشش کریں, ورنہ ہم ائمہ کی سیرت سے, ائمہ کے کردار سے دور رہ جائیں گے. اور جب ہم ائمہ کی سیرت و کردار سے دور رہ جائیں گے تو کوئی بھی بے دین اسی امام کے نام پہ ہم کو دین سے ہٹا دے گا. جیسے آج مولا کائنات کے نام پہ لوگوں کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے. علی علی کہو نماز نہ پڑھو, علی علی کہو عمل نہ کرو, علی علی کہو یہ نہ کرو. ہم کو چونکہ علی کی سیرت نہیں معلوم ہے, اصحاب علی کی سیرت نہیں معلوم ہے, لہٰذا وہ علی کی جو راہ ہدایت تھے, جو وسیلہ نجات تھے, جو سب کچھ ہدایت کا سامان لے کے آئے تھے, آج اسی علی کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ کمی ہمارے اس علم کی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس علی کا علم نہیں ہے, علی کی سیرت ہم کو نہیں معلوم, علی کی تاریخ نہیں معلوم. اسی طریقے سے سارے ائمہ, حتیٰ کہ جو لوگ حدیثیں بھیج کے بہکانا چاہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہم نے آپ سے کہا, پہلے بھی کہا, آپ ساری حدیثوں کا تجزیہ کیجئے, سب کا مزاج ایک طرف ملے گا آپ کو. فلاں کام کر لو سارے گناہ معاف, فلاں کام کر لو اتنی نیکی, فلاں کام کر لو. آپ کو عبادت, روح عبادت سے, روح عمل سے نکال کے بیگاری میں بیٹھانا چاہتے ہیں. کچھ نہ کرو, یہ ایک کام کر لو سب کچھ ختم, ایک ہاتھ ملا لو سب کچھ ختم. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چیزوں میں بڑے بڑے عجز دکھانا چاہتے ہیں. اسکیم پیش کر رہے ہیں, وہ اسکیم جو خدا نے بھی نہیں پیش کی, وہ اسکیم پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ حدیث کہتے کس کو ہیں صحیح معنوں میں. انہوں نے دین کے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, انہوں نے دینداری کو اپنے ہاتھ میں, دین کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں. لہذا اس دین سے بچ کے اس حقیقی دین جسے دین ناب محمدی کہا جاتا ہے, خالص محمدی دین, خالص رسول کا دین, اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. سب کو بھی ہم یہی دعوت دیتے ہیں, خود بھی ہم کو یہی عمل کرنا چاہیے, یہی کوشش کرنی چاہیے, اسی میں ہماری کامیابی. دوسری مناسبت اس ہفتے کی جو 25 ذی القعدہ کو ہے, جس کو روز دحو الارض کہا جاتا ہے. یعنی وہ دن ہے کہ جس دن زمین کے فرش کے بچھانے کی ابتدا ہوئی تھی, زمین کے فرش کے بچھنے کی ابتدا ہوئی تھی. آپ کو اس کی تاریخ معلوم ہوگی, نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے پوری اس کی تصویر اور پوری شکل پیش کی ہے کہ کس طریقے سے خداوند متعال نے پانی کو حرکت دی, اور پانی میں پھین پیدا ہوا, پھر وہ جمع ہوا, پھر اس کے بعد ایک جگہ پہ وہ ایک لیئر کی شکل میں آ گیا. وہ جگہ ہے کہ جو زمین کی مرکزی جگہ ہے کہ جہاں پہ آج خانہ خدا, خانہ کعبہ ہے. اور سارے سسٹم آپ دیکھ لیجئے, چاہے وہ نجومی سسٹم ہو, چاہے وہ سورج کی رفتار ہو, چاہے وہ زمین کا, ہر اعتبار سے زمین کی مرکزی جگہ وہی ہے. لیکن جب آج گھڑی دیکھتے ہیں تو معیاری ٹائم
کہیں اور کا دکھتا ہے. کیوں؟ یہ ہماری مرکزیت ہم سے کس نے چھینی ہے؟ کیوں چھینی؟ ہم نے حفاظت نہیں کی اس لیے چھینی. بہت سی چیزیں ہم سے چھن گئی, حتیٰ خود خانہ کعبہ چھن گیا. آج رسول کی توہین ہو گئی اور اس ملک سے کوئی احتجاج نہیں ہوا, کوئی حکومت کے معیار پہ سخت ایکشن نہیں لیا گیا. وہ ہم کو پسند نہیں, اچھا نہیں لگا آپ نے یہ کیا. خوب آپ کی پسند کے لیے تھوڑی کیا تھا جو آپ کو اچھا نہیں لگا. وہ کب چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے قدس کے موقع پہ کہا تھا کہ ہمارے دو قبلے ہیں, قبلہ اول ہے, قبلہ ثانی. قبلہ اول پہ اسرائیل کا قبضہ ہے, قبلہ ثانی پہ امریکہ کا قبضہ ہے. قبلہ اول پہ فزیکل قبضہ ہے, قبلہ ثانی پہ فزیکل نہیں ہے, معنوی قبضہ ہے. وہ بات ثابت ہو گئی, اس فلم نے ثابت کر دیا. الحمدللہ, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رسول کے پروانے اس دنیا میں اتنے ہیں کہ جو جگہ جگہ سے احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں, لیکن جو نہیں نکل رہا ہے آج ہم کو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے. ان چیزوں کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. معیار ہے ہمارا مذہب, ضد کا مذہب نہیں ہے, پارٹی بازی کا مذہب نہیں ہے, معیار کا مذہب ہے, دلیلوں کا مذہب ہے. ہمارا بھائی بھی اگر اس کی مخالفت نہیں کرے گا تو ہم اس بات کو قبول کر لیں گے کہ اس کے دل میں رسول کی محبت نہیں. یہ حقیقت ہے, انسان اس کو ایکسیپٹ کرنے کی طاقت پیدا کرے. اس فلم کے متعلق کی جہاں گفتگو بہرحال پہنچ گئی, بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی ساری کوششوں کے باوجود ابھی بھی ہم بامبے میں کوئی ایسا پروگرام نہیں کر سکے کہ جس سے ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں. لیکن بہرحال وہ ضرورت ابھی بھی باقی ہے اور ہونی چاہیے. الگ الگ ملکوں میں, پاکستان میں کتنے مظاہرے ہوئے, ابھی گزشتہ یوم عشق رسول منایا گیا وہاں پہ, حتیٰ کہ عورتوں نے مظاہرہ کیا. بتائیے, کہیں عورتیں بھی نکل آئیں میدان میں اور کہیں مرد بھی نہیں نکل پائے. عورتوں نے بھی مظاہرہ کیا. جرمن میں مظاہرہ ہوا, نہ کہاں کہاں مظاہرہ ہوا. یہ مظاہرے اس بات کی دلیل ہے کہ عاشقین رسول ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. رسول سے عشق کرنے والے, رسول سے محبت کرنے والے دنیا میں موجود ہیں. عزیزان محترم, ایسے موقعوں پہ ہماری دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. ہماری صرف مظاہرے ہماری ذمہ داری نہیں. اگر مظاہرے ہماری ذمہ داری ہے تو دشمن کو یا جو تھرڈ پارٹی ہے جس کو نہیں معلوم کہ کیا ہے, اس کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ان کو اس بات پہ غصہ آیا ہے, لیکن اس کے سامنے غصے کی دلیل نہیں آئے گی کہ کیوں غصہ آیا. اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. اس کا راستہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہر آدمی جو بھی کر سکتا ہے وہ اس راستے کے ذریعے سے سیرت رسول کو دنیا میں اتنا پھیلانے کی کوشش کرے کہ ہر وہ آدمی کہ جو اس توہین آمیز فلم کو دیکھے وہ پلٹ کے دیکھے کہ حقیقت رسول کیا ہے. اور یہاں پہ پھر ہم ایک بات کہیں گے جو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ رسول صرف کسی ایک فرقے اور کسی ایک گروہ کے نہیں ہیں, رسول مسلمانوں کے رسول ہیں. رسول نہ صرف شیعوں کے رسول ہیں, نہ صرف سنیوں کے رسول ہیں, رسول پورے عالم اسلام کے رسول ہیں. کام ایک آدمی کرتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے, دو کرتا ہے تو اور بڑا ہوتا ہے, چار کرتے ہیں تو اور بڑا ہوتا ہے, کام میں کوالٹی پیدا ہوتی ہے. اگر اس رسول کی سیرت کے لیے سارے مسلمان جمع ہو کے ایک ساتھ نکل آئیں تو سوچئے کتنے بڑے پیمانے پہ سیرت رسول پیش کی جائے. ہم کو کانفرنس کرنے چاہیے, ہم کو سیمینارز کرنے چاہیے, ہم کو آرٹیکلز لکھنے چاہیے, پیپر میں آرٹیکلز دینے چاہیے, میگزینز دینی چاہیے, بروشرز دینے چاہیے. رسول کی حدیثوں کو ہے نا لوگوں, یہاں ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کے اختیارات ہیں کہ وہ پیپرز میں دے سکتے ہیں یہ چیزیں. لوگوں کے اختیارات ہیں کہ وہ دوسری میگزینوں میں چیزیں دے سکتے ہیں. کچھ نہیں, جگہ جگہ پمفلیٹ بنا کے رسول کے اقوال, سیرت کے پوائنٹس, اخلاق کے نکات بینرز کی شکل میں جگہ جگہ لگا سکتے ہیں. بہت سارے راستے ہیں, آپ سوچئے تو بہت ساری چیزیں ہیں. کسی عالم سے میٹر لے کے اس کو ہم میل اور SMS سے پھیلا سکتے ہیں. سیرت رسول کو دنیا میں اتنا پھیلا دیں کہ دشمن خود اپنی حرکت پہ شرمندہ ہو جائے, اور وہ فلم کی جو رسول کی توہین کے لیے بنائی گئی تھی وہ خود اس کی توہین کا باعث ہو جائے, اور دنیا کے سامنے یہ بات پھیل جائے کہ یہ فلم سراسر جھوٹ ہے.
سیرت رسول کچھ اور ہے، اس کا مطلب کہ یہ فلم بنانے والا جھوٹا ہے، خود اس کی توہین ہو جائے گی، پھر اس کی توہین کا باعث ہو جائے گا۔ لہذا اس فلم کی بیس پہ دو طرح کی لڑائی ہے۔ ایک لڑائی یہ ہے کہ ہم اپنے غصے کا اظہار کریں، غم و غصے کا، جو کہ بہرحال ضروری ہے، پروٹیسٹ ہونا چاہیے، مظاہرے ہونے چاہیے، لیکن جو بنیادی اور بیسک کام ہے، جو لانگ ٹرم کام ہے، وہ یہ کہ سیرت رسول کو زمانے میں پھیلا دیں، سیرت رسول کو لوگوں کے سامنے اتنا پیش کر دیں کہ ہر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ رسول کون تھے، کیسے تھے۔ یہی تو اس میں پیش کیا گیا نا، کہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا پہلے ہفتے، اور آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کلپس، اس کی کہانی بھی چھپی ہے، وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی، آن لائن موجود ہے، کسی کے پاس نہ ہو تو بتائیے، ہم مہیا کریں گے کہ جو کچھ بھی خرابیاں، یہ خرابیاں مسلمانوں کی نہیں ہیں، نعوذ باللہ رسول نے گمراہ کیا۔ مسلمان تو بہت سادہ اور بیوقوف قسم کی اور معصوم قسم کی قوم ہے، تو ہم بھی بتائیں کہ رسول نے ہماری کس چیز میں ہدایت کی ہے، کہاں پہ ہم کو پہنچایا، جس کے اندر جو طاقت ہو۔ لیکن ہاں، وہ بات اپنی جگہ پہ باقی رہے، انسان اپنے حد سے باہر نہ نکلے، کیونکہ حد سے باہر نکلے گا تو پھر جو بات فائدہ کرنے والی ہے نقصان پہنچا دے گی۔ ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سڑک پہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی آخری سانسیں ہوں، آپ نے دیکھا، آپ کیا کریں گے؟ خود علاج کرنے لگیں گے بیٹھ کے؟ ارے بھائی مرنے والا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، اس کے علاج کی ضرورت ہے، لاؤ ہم ہی علاج کر دیتے ہیں، کریں گے؟ نہیں، کتنی بھی جان نکلتی ہے اس کو لے کے ڈاکٹر کے ہی پاس جائیں گے، چاہے کتنی بڑی ایمرجنسی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب دین کی کوئی بات ہو تو کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اس کو لے کے کسی عالم دین کے پاس جائیں، خود اس چیز کو اپنے ہاتھ میں مت لیں۔ پرابلم یہی ہے، وہ کام جو ہمارے نہیں ہے ان کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شاید ڈاکٹر کے پاس جا کے بچ جاتا، آپ نے ہاتھ لگا دیا تو بچنے کے چانسز اور کم ہو گئے۔ لہذا ابھی ہر انسان پروگرامنگ کرے۔ دیکھیں، ایک مشکل اور ہوتی ہے قوم کی، وہ مشکل لیڈر کی مشکل ہے، اگرچہ اسلام نے اس کو حل کیا، یہ ہماری اپنی پرسنل پرابلم ہے، اسلام نے ہم کو بغیر لیڈر کے نہیں چھوڑا ہے۔ لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کچھ کریں۔ اب اس فلم کے بارے میں بھی لوگوں کے جذبات ہم کو معلوم ہوئے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کچھ کریں، نارمل روڈ پہ بھی، دکان پہ بھی کہیں جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا، کیسا ہوا، کہاں ہونا چاہیے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، یعنی ہر آدمی اس بات کے انتظار میں ہے کہ کوئی آگے بڑھے تو پیچھے ہم۔ مشکل آگے بڑھنے والوں کی ہوتی ہے، خوب آگے بڑھنے والے کا انتظام بھی ہم ہی لوگوں کو کرنا ہے، مل کے طے کریں کہ کون آگے بڑھے گا۔ اور ایسے موقع پہ یوں تو ہمیشہ اتحاد ضروری ہے، ایسے موقعوں پہ مزید اتحاد کی ضرورت ہے، مزید اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہر قدم پہ، ہر لمحے، ہر جگہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ضرورت اسلام ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے، خاص کر کے ایسے موقعوں پہ جب ہم متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی آواز کو بلند کریں گے تو ہمارا حق دنیا کے سامنے پہنچے گا اور یزیدیت کا بطلان لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیماروں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار الہ جن کی پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔